حضرت امیر معاویہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو باہمی اجتہادی اختلاف تھا، جس کو اہل سنت نے ہمیشہ یہ کہا کہ حق پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ہمیشہ لکھا، لیکن کچھ ظالموں نے بیان کرتے وقت ہمیشہ غلط بیان کیا۔ ان کا گرو طاہر القادری ہے۔ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ حق پر مولا علی تھے، خواہ جنگ جمل ہو خواہ جنگ صفین ہو، حق پر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور ہیں، لیکن یہ حق اجتہادی تھا، اور جو مقابل تھے وہ خطا اجتہادی پر تھے۔ مقابل کی خطا معصیت نہیں تھی، مقابل کی خطا جرم نہیں تھا، مقابل کی جو خطا تھی وہ عیب نہیں تھا، بلکہ حدیث مصطفیٰ علیہ السلام کے مطابق ان کی بھی ایک نیکی تھی، لیکن مولا علی کی دو نیکیاں تھیں، کیونکہ مولا علی حق پر تھے اور مقابلے میں جو تھے وہ خطا پر تھے۔ اور یہ حق 14 صدیوں میں امت کا عقیدہ رہا۔ یہ وہ لفظ حق وہ حق نہیں ہے جو باطل کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، یہ حق وہ حق نہیں ہے جو کفر کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، یہ حق وہ حق نہیں ہے جو گناہ کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، یہ حق وہ ہے جو خطا اجتہادی کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ اور ہمیشہ یہ بیان کرتے ہوئے ان ظالموں نے ان قوم کو یہ نہیں بتایا، یہ یہی سمجھاتے رہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف تھا، مولا علی حق پر تھے، یقیناً تھے، مگر عائشہ صدیقہ بھی گناہ پر نہیں تھیں، ایک ثواب ان کو بھی مل رہا تھا۔ خطا پر تھیں، گناہ پر نہیں تھیں، خطا پر تھیں، باطل پہ نہیں تھیں، کیونکہ خطا اجتہادی تھی۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلاف میں حق پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ہیں، مگر یہ حق وہ نہیں ہے جو باطل کے مقابلے میں ہوتا ہے، جو کفر کے مقابلے میں ہوتا ہے، جو گناہوں کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ یہ حق وہ تھا جو خطا اجتہادی کے مقابلے میں ہوتا ہے، اور حق اجتہادی تھا۔ ان کی دو نیکیاں تھیں، حضرت امیر معاویہ کی ایک نیکی تھی۔ یہ جرم کیا جاتا رہا ان لوگوں کی طرف سے کہ انہوں نے لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں ڈالیں مولا علی کو حق پر کہہ کر کہ جو مقابل تھے وہ باطل پر تھے معاذ اللہ، جبکہ یہ عقیدہ تو روافض کا ہے۔ حق پر مولا علی تھے مگر وہ حق اجتہادی ہے، اور حق اجتہادی کے مقابلے میں کفر نہیں ہوتا، حق اجتہادی کے مقابلے میں اسلام ہی ہوتا ہے، مگر نیکی سنگل ملتی ہے، دو نہیں ملتی۔ اور یہ بھی ہماری 14 صدیوں کا اہل سنت کا اصول ہے کہ یہ نتیجے میں جا کر یہ تفریق ہے۔ ابتدا میں دونوں ہی حق پر تھے، یہ کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ ابتدائے اجتہاد میں دونوں حق پر تھے۔ جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہوا تو ابتدائی اجتہاد میں دونوں حق پر تھے۔ یہ اہل سنت جو ایک کو حق پر کہتے ہیں تو اجتہاد کے ریزلٹ میں جا کے کہتے ہیں۔ پراسس جب اجتہاد کا مکمل ہوا تو ایک دلائل کی روشنی میں حق تک پہنچے، دوسرے حق تک نہیں پہنچے، اور ان سے خطا اجتہادی ہوئی۔ یہ اگر قوم کو سارا سبق پڑھایا ہوتا تو باغ فدق میں کسی کو پریشانی نہ ہوتی۔ جن کا تقاضا ہے کہ کہا جائے دونوں حق پر ہیں، تو ہم نے کہا ابتدائی اجتہاد میں دونوں ہی حق پر ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر بھی حق پر، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی حق پر، ابتدائی اجتہاد میں دونوں ہی حق پر، مگر انتہائی اجتہاد میں اہل سنت کے نزدیک حق ایک ہوتا ہے، حق دو نہیں ہوتے کہ ایسے بھی حق ہو اور ایسے بھی حق ہو۔ حق ایک ہوتا ہے، اور وہ حق ایک حق اجتہادی ہوتا ہے، وہ کفر کے مقابلے میں نہیں ہوتا، وہ خطا اجتہادی کے مقابلے میں ہوتا ہے۔
اب یہ ذہن میں رکھو کیسے دونوں حق پر تھے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی اجتہاد میں، کہ دونوں کا مقصد اسلام کو غالب کرنا تھا. دونوں حق پر تھے کہ کسی کو بھی اپنے ذاتی مفادات عزیز نہیں تھے، دونوں چاہتے تھے اسلام غالب آئے. لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دلائل کا یہ انداز تھا کہ پہلے حکومت مضبوط ہو تو پھر قصاص عثمان لیا جائے، قاتلوں پہ ہاتھ ڈالا جائے، پہلے خود ہمارے ہاتھ تو مضبوط ہوں. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد تھا کہ حکومت بعد میں مضبوط ہوتی رہے گی، امیر المومنین شہید ہو جائیں تو پہلے ان کا قصاص ہونا چاہیے، ظلم بڑا ہوا ہے. اب یہ دو جدا اجتہادی آراء تھیں. کس لیے یہ دونوں باتیں تھیں؟ کہ حق غالب آئے. مولا علی کہتے تھے حق یوں غالب آئے گا کہ قصاص بعد میں لیں. حضرت امیر معاویہ کہتے تھے حق یوں غالب آئے گا کہ قصاص پہلے لیں. لیکن مقصد کیا ہے؟ حق غالب آئے. تو ابتدائی اجتہاد میں دونوں ہی، یہ سبق پکا لو نا، اس میں بڑے بڑے پھسلے ہوئے. ابتدائی اجتہاد میں دونوں ہی، کیا ایک طرف یہ ہے کہ دین غالب آئے، دوسری طرف یہ ہے کہ میری اپنی ذاتی اقتدار غالب آئے. تو یہ اختلاف ہوتا اگر تو پھر حق باطل کے مقابلے میں ہوتا. اللہ نے ان کے سینے دنیا کی محبت سے اتنے پاک کیے ہوئے تھے، دونوں طرف دنیا کا کوئی پیار نہیں تھا، دونوں کا مقصد ایک تھا، طریقے دو تھے. مقصد ایک کیا تھا؟ کہ حق غالب آئے. طریقے دو کیا تھے؟ ایک یہ تھا کہ پہلے امیر المومنین کے قتل کا بدلہ لیا جائے، پھر حق غالب آئے گا. دوسرا یہ تھا کہ بدلہ تب لیا جائے، بدلہ لینے کے قابل تو ہم ہو جائیں، حکومت مضبوط ہو جائے تو پھر بدلہ لیں گے. لیکن مقصد دونوں کا ہی اسلام کا غلبہ تھا. تو ابتدائی اجتہاد میں دونوں، ابتدائی اجتہاد میں دونوں، انتہائی اجتہاد میں ایک حق پر تھے. جب اجتہاد مکمل ہو کے اوپر نتیجہ نکلا، ایک حق پر تھے اور وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. لیکن یہ حق اجتہادی حق ہے اور مقابلے میں خطا اجتہادی ہے. حق اجتہادی کے مقابلے میں گناہ نہیں ہوتا، حق اجتہادی کے مقابلے میں جرم نہیں ہوتا، حق اجتہادی کے مقابلے میں باطل نہیں ہوتا، حق اجتہادی کے مقابلے میں کفر نہیں ہوتا. میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اذا حکم الحاکم فاجتہد واصاب فلہ اجران. یہ دونوں غیر جانبدار ہو کے سوچ رہے تھے کہ غلبہ اسلام کا کیسے آئے. ایک کی سوچ درست فیصلے تک پہنچ گئی تو رب نے دو نیکیاں دے دیں. دوسرے نے بھی عدالت سے سوچا مگر اس تک نہ پہنچ سکے تو اجتہاد کی محنت پر رب نے ایک نیکی انہیں بھی دے دی. نتیجے میں نہیں کہہ سکتے کہ دونوں کی حق کہہ دو، مگر حق وہ ہے جو باطل کے مقابلے میں نہیں. ایسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اختلاف تھا، ابتدائی اجتہاد میں دونوں ہی حق پر تھے. انتہائی اجتہاد میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے. لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ باطل پہ نہیں تھی، خطا اجتہادی پہ تھیں. وہ کفر پہ نہیں تھی معاذ اللہ، ان کا کوئی جرم نہیں تھا، ان کا کوئی گناہ نہیں تھا. انہیں بھی سرکار کے حکم پر ایک نیکی ملی اجتہاد پر، لیکن مولا علی دو نیکیاں لے گئے. تو کہنا ہے دونوں حق پر تو ہر جگہ کہو، لیکن وہاں کہو جہاں کہا جا سکتا ہے. وہ کیا؟ ابتدائی اجتہاد. تو ایسے ہی فدق کے مسئلہ میں ایک ہے ابتدائی اجتہاد، ایک ہے انتہائی اجتہاد، اور شریعت ایک ہے، دو شریعتیں نہیں. کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی باری ہو تو شریعت اور ہو، اور سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات ہو تو شریعت دوسری ہو.
इब्तिदा में दोनों ही हक पर हैं, और इंतहाई इज्तिहाद में जो हक इज्तिहादी है, मुकाबले में गुनाह नहीं, मुकाबले में गुनाह नहीं, मुकाबले में कुफर नहीं, मुकाबले में बातिल नहीं, मुकाबले में फिर भी एक नेकी मौजूद है। ये हैं गलत नजरियात। ये तहरुल कादरी, अब्दुल कादरी शाह जैसे लोग, ये जुर्म है इनका। और फिर आगे वो कुरैशी जैसे लौंडे जो कहते हैं कि हक पे अली थे और आयशा सिद्दीका गुनाह पर थीं और जुर्म पर थीं। डूब मां कंजरो, उम्मुल मोमिनीन जुर्म पे नहीं थीं, खता इज्तिहादी पर थीं और एक नेकी उनकी थी। और अगर उस वक्त इन कमीनों ने इंसाफ किया होता बताते वक्त कि यह मसला है, तो आज अवाम को बिल्कुल कोई मुगालता लगता ही ना। ये इन्होंने एक तो उस वक्त जुल्म किया और फिर उस जुल्म को सामने रख के आज जो अहले सुन्नत का 14 सदियों का मसलक है उसको इन्होंने फिर गुस्ताखी बनाया। और ये इस वक्त का सबसे बड़ा अलमिया है। गलत नजरियात घरे राफिज के पास जाते हैं और उसकी फ्रेंचाइज तहरुल कादरी और अब्दुल कादिर शाह के पास है। अब उस गलत सोच को दो सूरतें हैं, कोई मानता है या नहीं मानता। अब जो मानता है वो बिलवास्ता राफिजी है, और जो नहीं मानता, जो फ्रेंचाइज रवाफिज की उन्होंने ली हुई है हजारों मसाइल में, जो नहीं मानता तो ये कहेंगे ये तो गुस्ताख है। गुस्ताख क्यों है कि रवाफिज से वो घड़ी हुई चीज ली है। अगर हम वो माने तो कुरान का इनकार आता है, और ना माने तो गुस्ताखी का फतवा लगता है इनकी तरफ से। तो हम ऐसे करोड़ों फतवे भी बर्दाश्त करेंगे मगर कुरान का इनकार नहीं होने देंगे। यह मामला था। अब मासूमियत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का अकीदा घड़ा रवाफिज ने, फ्रेंचाइज ली तहरुल कादरी और अब्दुल कादिर शाह ने। अब आगे जाहिर है कि जब सैयदा पाक को मासूमा का अकीदा रखा जाए तो फिर तो फदक के मसले में जब ये बात मेरे वाली कही जाएगी तो फिर गुस्ताखी बनेगी। तो गुस्ताखी बनेगी उनके लिहाज से जो कुरान के मुकाबले में मजहब घर के लाए हैं और मनवाना चाहते हैं कि मानो वरना तुम गुस्ताख हो। तो हम कहते हैं तुम उल्टे लटक के कहो गुस्ताख हो। हम नहीं मानेंगे, वो मानेंगे जो कुरान कहने वाला है।